اسی طرح آج ہمارے درمیان ہزارہ یونیورسٹی کے ریٹائر پروفیسر جید عالم دین، بڑوں سے محبت و الفت کا پیغام دینے والی شخصیت، راہ اعتدال پر چلتے ہوئے دوسروں کو بھی اس راہ پر گامزن کرنے کی فکر لے کر میدان عمل میں جو ماشاءاللہ بہترین خدمات پیش فرما رہے ہیں، میرے دل کے قریب انتہائی محترم، مکرم، معزز حضرت مولانا ڈاکٹر ازکیہ ہاشمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ فگن ہیں۔ میں ان سے ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں کہ وہ ہم سب کے سامنے گراں قدر گفتگو فرمائیں گے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقولوا للناس حسنا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات علماء کرام و فضلاء مدارس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں حضرت مولانا خضر نواز صاحب کا اور ادارہ خیر الامہ کا کہ مجھے آپ جیسے اہل علم سے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ بنیادی طور پر ہر شخص تربیت کا محتاج ہے۔ سب سے پہلے مجھے تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص مدرسے سے فارغ بھی ہو چکا ہے اور سارے تعلیمی مراحل طے بھی کر چکا ہے، پھر بھی اسے تربیت کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی شخص تربیت کے عمل سے مرتے دم تک مستغنی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اکابر، جب ان کے شیخ انتقال کر جاتے تھے تو وہ دوسرے حضرات کی طرف تربیت کے لیے رجوع کرتے تھے۔ حضرت مولانا شیخ مفتی محمد تقی عثمانی مدظ اللہ العالی، جو شیخ الاسلام بھی ہیں، اتنی بڑی شخصیت، لیکن آپ اگر ان کو دیکھیں، ان کی تواضع کو، کہ وہ کن سے بیعت تھے؟ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور پھر ان کے انتقال کے بعد انہوں نے تربیت حاصل کی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی، جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے۔ پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت مولانا ابرار الحق صاحب، جو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت، اور باوجود اس کے کہ وہ مجاز تھے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی، لیکن انہوں نے رجوع کیا حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، جو میرے بھی شیخ ہیں۔ میں نے بیعت انہی سے کی تھی طالب علمی کے زمانے میں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنا بڑا عالم فاضل ہی کیوں نہ ہو،
اور وہ اپنے آپ کو مربی ہی کیوں نہ سمجھتا ہو، اسے بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ ابھی تو آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور تربیتی مراحل سے گزر رہے ہیں، اور ابھی بہت سے تربیتی مراحل سے آپ نے گزرنا ہے، اور انسان کی جو سوچ اور فکر ہے اس میں بڑی حد تک تبدیلی آتی رہتی ہے اور مرتے دم تک آتی رہتی ہے۔ آپ اگر بڑی بڑی شخصیات کو بھی آپ دیکھیں تو جب وہ تربیت سے گزرتے ہیں، حالات اور زمانے جو ہے بہت کچھ سکھا دیتا ہے، اور بہت کچھ تجربات ہیں جن سے انہیں گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ بس ہم نے ایک ٹریننگ حاصل کر لی ہے، وہ رسمی ٹریننگ، تو بس یہ تربیتی عمل ختم ہو گیا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہ بہت اچھا موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراہم کیا کہ انتہائی اہم موضوع کے اوپر آپ کی تربیت کا انتظام کیا۔ مولانا صاحب نے جب مجھے دعوت دی اس حوالے سے کہ ہم اس موضوع پر شروع کر رہے ہیں، ایک تربیتی ایک ورکشاپ ہے، ایک پروگرام ہے، تو مجھے خوشی ہوئی کہ یہ بڑا اہم موضوع تھا جس کا انتخاب کیا گیا۔ اگرچہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اہم موضوع ہے اس وقت، اور خاص طور پہ ہمارے فضلاء کے لیے، نوجوانوں کے لیے، نوجوان علماء کے لیے یہ موضوع سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے بھی اہم ہے کہ آپ دیکھیں گزشتہ چند اشرے جو گزرے ہیں ان کے مقابلے میں موجودہ صورتحال کو، تو ایک بہت واضح قسم کا فرق ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بہت بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ وہ حالات جو گزشتہ 10 سال پہلے تھے، 20 سال پہلے تھے، 30 سال، 40 سال، 50 سال پہلے، آج کے وہ حالات نہیں ہیں۔ زمانہ بہت کچھ بدل چکا ہے، حالات بہت کچھ تبدیل ہو چکے ہیں، سوچ اور فکر لوگوں کی بدل گئی ہے، اقدار تبدیل ہو گئی ہیں۔ اس لیے ہمیں سخت تربیت کی اس وقت ضرورت ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو مدارس کی تعداد پہلے سے کئی گنا زیادہ ہے، حفاظ اور قراء کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ شاید ہی کوئی ایسی بستی یا کوئی ایسا محلہ ہو، بلکہ کوئی ایسا گرانہ ہو جہاں کوئی حافظ نہ ہو۔ پہلے حافظ ڈھونڈا جاتا تھا، اب حافظ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی جگہ ملنی چاہیے کہ ہم سنائیں قرآن حکیم کو۔ بہت بڑی تعداد ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ علماء کی تعداد کو آپ دیکھیں، فضلاء کی تعداد کو آپ دیکھیں، اور جو فارغ التحصیل حضرات ہیں ان کو آپ دیکھیں، کتنی بڑی تعداد میں ہیں۔ جگہ نہیں مل رہی مساجد میں امامت کے لیے، خطابت کے لیے، بہت بڑی تعداد ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے کہ معاشرے میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ روز بروز حالات ابتر کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ لوگ مذہب سے بیگانہ کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ مذہب سے دوری کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ حالانکہ علماء بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، قراء بھی ہیں، دین کے داعی بھی ہیں، مصلح بھی ہیں، ان سب کے باوجود تو کوئی تبدیلی نہیں آ رہی معاشرے کے اندر، بلکہ معاشرہ پہلے سے بھی زیادہ بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے کہ وہ تبدیلی آئے جو مطلوب ہے، اور کون سی ایسی کمیاں ہیں اور کمزوریاں ہیں ہمارے اندر، یا ہمارا طریق دعوت، طریق تربیت، طریق اصلاح، طریق تدریس، اس کے اندر کیا کمیاں پائی جاتی ہیں تاکہ ان کا ازالہ ہو سکے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ معاشرے کے اوپر پڑ سکیں۔ آج یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جی مذہبی لوگ تو اصلاح کی بات کرتے ہیں، اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، میرا چونکہ رابطہ رہتا ہے ہر طرح کے لوگوں سے، تو وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی مذہبی لوگوں نے کیا کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں معاشرے کے اندر، باقی تو انہوں نے دنیا کو تو بالکل الگ چھوڑ دیا ہے،
لیکن جو ان کا اپنا جو دائرہ تھا اصلاح کا، تربیت کا، اخلاقیات کا، کیا وہ اس میں کامیاب ہیں؟ اس کے لیے تو ہم نے معاشرے کو دیکھنا ہوگا کہ معاشرہ کس رخ پہ جا رہا ہے. اگر وہ صحیح رخ پہ، صحیح ڈگر پہ جا رہا ہے تو وہ کامیاب ہیں. اگر وہ صحیح رخ پہ، صحیح ڈگر پہ نہیں جا رہا تو پھر لازمی نتیجہ ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہے، وہ ناکام ہے. یہ سوال ہے جو اٹھایا جا رہا ہے، اور اس کی طرف ہمیں بڑی توجہ کی ضرورت ہے. یہ جو فورم ہے اس کا مقصد یہی تھا کہ خطابت کا جو فورم ہے وہ ایسا فورم ہے جو اور کسی کے پاس نہیں ہے. جو مسجد کے امام کے پاس اور خطیب کے پاس ممبر اور محراب کا جو فورم ہے وہ کسی کے پاس نہیں. اور یہ اتنا مؤثر ہے، اگر اس کو واقعی مؤثر بنایا جائے تو جو تبدیلی یہاں سے آ سکتی ہے وہ کسی دوسرے طریقے سے نہیں آ سکتی. لیکن دوسری طرف کی صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ لوگ کتنے ہیں جو ہماری باتوں کو توجہ کے ساتھ اور غور کے ساتھ سنتے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو ہماری بات کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں؟ وہی لوگ جو ہمارے ذوق رکھتے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے موضوعات کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں، وہ تو آپ کی بات سنیں گے. لیکن وہ لوگ جو ان موضوعات سے دلچسپی نہیں رکھتے، وہ آپ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے، وہ آپ سے کٹے ہوئے ہیں، وہ آپ سے بہت دور ہیں. ان کو اپنے قریب کیسے لایا جائے، ان تک حقیقت اور سچائی کیسے پہنچائی جائے، حق کا پیغام ان تک کیسے پہنچایا جائے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کی طرف توجہ کی سخت ضرورت ہے. اس وقت جو نوجوان طبقہ ہے وہ سب سے بڑا ہدف ہے اسلام دشمن قوتوں کا. سب سے بڑا ہدف آپ کے سامنے ہے صورتحال. جس کو یوتھ کہا جاتا ہے، یعنی نوجوان نسل سب سے اہم ٹارگٹ ہے. اور آج نوجوان نسل جو اس حد تک بگڑی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ کوئی چند سالوں کی بات نہیں ہے. یہ ایک باقاعدہ پلانڈ، ایک بڑا منظم پروگرام تھا جس کے اوپر بڑے عرصے سے کام ہوتا رہا، اور اس کے نتائج اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اس کے اوپر بہت بڑی محنت ہوئی ہے کہ نوجوانوں کو اپنا ہدف کیسے بنایا جائے اور اپنے مقاصد کے لیے ان کو کیسے استعمال کیا جائے. اب ان کی اپنی اپنی ترجیحات تھی، اس کے مطابق انہوں نے ڈیل کیا. کسی کو مذہب سے بیگانہ کر کے ان کو مذہب سے دور کر دیا کہ جی مذہب تو وہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، نہ ہمارے مسائل کا حل مذہب پیش کرتا ہے. کیا ضرورت ہے مذہبی لوگوں کے پاس جانے کی، ان کی باتوں کو سننے کی اور اپنا وقت ضائع کرنے کی؟ یہ آج کے علوم ہیں، نفسیات ہے، فلسفہ ہے، معاشیات ہے، سیاسیات ہے، یہ آج کے علوم ہیں. یہ ہمارے مسائل حل کرتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے مذہب کی طرف رجوع کرنے کی؟ تو ایک طرف تو اس رخ پہ کام ہوا کہ نوجوان نسل کو دین سے بیگانہ کر دیا اور ان کو اغوا کر دیا. دوسری طرف وہ لوگ جو مذہب کے ساتھ جن کی اٹیچمنٹ تھی، جو مذہب سے وابستہ تھے، ان کو مذہب کے نام سے اغوا کر دیا گیا. اور جو اصل جو دین تھا وہ نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، اور لوگ جو پیچھے جو قوتیں موجود تھیں وہ ان کے مقاصد کے لیے وہ نوجوان استعمال ہونے لگے. آپ میری باتوں کو ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچیں اور اگر غور و فکر کریں تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج کے جو موضوعات ہیں ان کو ہم نے چھیڑا ہی نہیں ہے. ہر شخص اپنی مخصوص اینک کے ساتھ مذہب کو دیکھ رہا ہے. یہ میں مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی شخص جو ہے وہ دعوت کا کام کر رہا ہے تو وہ اس کی نظر میں سارا دین بس یہی ہے. وہ دعوتی کی نظر سے ہر چیز کو دیکھے گا. ایک شخص جہاد کے ساتھ منسلک ہے، وہ جہاد ہی کی نظر سے ہر چیز کو دیکھے گا. اس کی نظر میں سارا دین بس جہاد ہے، جہاد بمعنی قتال.
اور وہ ساری آیتوں کو کھینچ تان کر اسی موضوع کے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کرے گا. یہ صرف یعنی ایک کی بات نہیں کر رہا، ہر جگہ آپ کو یہی چیز نظر آئے گی. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جی مذہب کا کام دنیاوی اور مادی ترقی ہے، وہ وہاں پہ کھینچ تان کے اس طرف لے آئے گا. اگر آپ کو پرویزی مکتبہ فکر کو دیکھیں یا متجددین جن کو کہا جاتا ہے ان کی فکر کو آپ دیکھیں تو وہ کہیں گے بس دنیا ہی دنیا ہے، اسلام تو دنیا کو سنوارنے کے لیے آیا ہے، گویا آخرت سے اور باقی چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا باطن کی اصلاح سے یا روحانی اصلاح سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور وہ کہے گا کہ جی بس معیشت بہتر ہو جائے، انسانوں کو سہولتیں ملتی رہیں، بس یہ مذہب کا کام یہی ہے. سیاسی آدمی سیاست کی اینک کے ساتھ دیکھے گا اور پورا دین اس کو یہی نظر آئے گا کہ بس سیاست ہی سیاست ہے. ایک شخص جو ہے وہ حرمت صحابہ پر مر مٹنے کا دعویٰ کرے گا، اور مرنا بھی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے سب سے زیادہ قابل احترام ہیں، کیونکہ دین ان سے پہنچا ہے. لیکن وہ دین کے ایک جز کو لے لے گا اور بقیہ دین کو چھوڑ دے گا. کوئی شخص جو ہے وہ صرف اہل بیت کی محبت کا ڈھنڈورا پیٹے گا اور سارا دین بس وہیں تک محدود ہو جائے گا. قرآن سراسر دعوت ہے، الحمد سے لے کر الناس تک. قرآن ہی ہمارا موضوع دعوت ہے. لیکن قرآن کے مضامین کو اگر ہم دیکھیں، ظاہر ہے ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہے. قرآن کے موضوعات کیا ہیں؟ قرآن تو پوری زندگی کا احاطہ کر رہا ہے. قرآن تو تمام شعبوں کو لیتا ہے. زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس کے بارے میں وہ ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو. اور قرآن کن کن چیزوں پہ فوکس کرتا ہے، کن چیزوں کے اوپر زور دیتا ہے، کون سی چیزیں ضروری ہیں عقائد کی اصلاح کے حوالے سے، اعمال کی درستگی کے حوالے سے، اخلاق کی تحسین کے حوالے سے، کردار کی درستگی کے حوالے سے کون سی چیزیں ضروری ہیں، وہ ہمیں قرآن بتاتا ہے. اس لیے سب سے زیادہ توجہ ہماری قرآن کے اوپر ہونی چاہیے کہ قرآن ہی ہمارا موضوع دعوت ہو، اور قرآن جس چیز کو اہمیت دے رہا ہے، جس چیز کو کے اوپر وہ سٹریس کر رہا ہے، اس چیز کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. اور ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم پورے دین کو سمجھنے والے، پورے دین کو سمجھانے والے اور پورے دین کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں. آج جب ہم ایک ہی موضوع کو لے لیتے ہیں یا کسی ایک شعبے کے اوپر اپنی ساری صلاحیتیں اور اپنی ساری توانائیاں صرف کر دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری دلچسپی کے موضوعات ہوتے ہیں، وہ معاشرے کی ضروریات کے مطابق وہ چیزیں نہیں ہوتی. آپ آج کل بڑی بات کی جاتی ہے کہ جی وہ مارکیٹ ڈیمانڈ کو دیکھا جائے. مارکیٹ میں کیا چیزیں، کن چیزوں کی ڈیمانڈ ہے؟ جن چیزوں کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوگی تو ظاہر ہے مارکیٹ میں وہی چیزیں بکیں گی. اگر آپ کسی ایسی چیز کو مارکیٹ میں لے کر آئیں جس کی لوگوں کو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کا سودا بکے گا؟ آپ تو وہی اٹھا کے بوری اٹھا کے لائیں گے اور بوری اٹھا کے واپس لے جائیں گے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت مارکیٹ کی ضروریات کیا ہیں، معاشرے کے تقاضے کیا ہیں، مسائل کیا ہیں. ہمارے ہاں مدرسے میں جہاں میں منسلک ہوں، جامعہ اسلامیہ محمودیہ میں، وہاں میں اکثر دیکھتا تھا وہ جمعرات کے دن بزم ادب کا پروگرام، تو باہر سے سنتا تھا ان کی باتوں کو کیا کہہ رہے ہیں، اور نعرے بھی چلتے رہتے تھے. تو ایک دن میں خود جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا آئندہ کے لیے میں خود بیٹھوں گا یہاں پر. میں نے یہی بات ان کے سامنے رکھی کہ بھائی ایک ہی موضوع کو بار بار رگیدنے کا کیا مطلب ہے، اور لوگوں کے مسائل کیا ہیں ان کی طرف بھی کبھی توجہ کی ہے؟ اس طرح انسان کنویں کا مینڈک بن جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کے مسائل کیا ہیں، معاشرے سے کٹا ہوا معاشرتی مسائل کیا ہیں، سماجی مسائل کیا ہیں، اخلاقی مسائل کیا ہیں، اعتقادی مسائل کیا ہیں، فکری مسائل کیا ہیں، سیاسی مسائل کیا ہیں. وہ بالکل کٹا ہوا. جب تک ان موضوعات کو موضوع بحث نہیں بنایا جائے گا جو اس وقت معاشرے کے مسائل ہیں. مثلا معاشرے کے مسائل سماجی ہیں اس وقت سب سے زیادہ. بہت سارے معاشرتی مسائل ہیں جس وقت درپیش ہیں، مختلف معاشروں کو درپیش ہیں، ہمارے معاشرے کو بھی درپیش. اس وقت نفسیاتی مسائل ہیں، اس وقت خاص طور پہ نوجوان نسل کو جن کی رہنمائی کی ضرورت ہے کہ وہ نفسیاتی مسائل کیا ہیں اور مذہب ان کا کیا حل پیش کرتا ہے. جب آپ پیش ہی نہیں کریں گے وہ کہیں گے مذہب کے پاس اس کا کوئی حل موجود نہیں، تو وہ آپ کے پاس کیوں آئے گا، آپ سے کیوں کیسے رہنمائی حاصل کرے گا.
اگر آپ ان معاشی مسائل کو اجاگر نہیں کریں گے اور بتائیں گے نہیں کہ اسلام ان کا حل کیا بتاتا ہے اور کس شکل میں بتاتا ہے، اور رسمی باتیں نہیں، پریکٹیکل چیزیں، وہ چیزیں جو قابل عمل ہیں، اور ان کو مؤثر انداز میں، مدلل انداز میں جب تک آپ پیش نہیں کریں گے تو وہ آپ کے پاس کیوں آئیں گے معاشی مسائل کے حل کے لیے؟ وہ کہیں گے جی اسلام کچھ بھی نہیں دیتا، اس وقت باقی نظام بہت اچھے ہیں، معیشت بڑی سٹیبل ہے، اور جہاں جہاں اس طرح کے تجربے ہوئے ہیں وہاں نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں۔ وہ کون مطمئن کرے گا؟ اخلاقی مسائل ہیں بہت سارے، بچوں کے مسائل ہیں، خواتین کے مسائل ہیں جن کو ہم چھیڑتے ہی نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم بس پردے کی بات کر دیتے ہیں، لیکن ان کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کو ہم اجاگر ہی نہیں کرتے۔ لوگ ہماری باتیں سن سن کر تنگ آ گئے ہیں، اکتا گئے ہیں، یقین کریں اسی لیے پھر آتے ہی نہیں ہیں ہمارے پاس، مسجد کا رخ ہی نہیں کرتے، اس وقت آتے ہیں جب اذان ہو رہی ہوتی ہے دوسری۔ یہ وجوہات ہیں، کیونکہ ہم ان کے مسائل کو زیر بحث نہیں لاتے۔ خواتین کے کتنے مسائل ہیں، بے شمار، پوری ایک فہرست ہے، آپ یقین کریں کہ اتنے مسائل ہیں کہ ایک سال تک آپ ان موضوعات کے اوپر خطبے دے سکتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے توجہ نہیں کی ان کی طرف کہ کیا مسائل ہیں۔ ٹرانسجنڈر کے مسائل ہیں آج کل بہت زیادہ، وہ بڑے پیش کیے جا رہے ہیں، ان کی طرف ہم نے سوچا بھی نہیں، ہم نے مطالعہ بھی نہیں کیا، اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ بہت ہی اہم ہیں جن کی طرف توجہ کی، اور اگر ہم ان کی رہنمائی نہیں کریں گے تو پھر وہی یہی نتیجہ نکلے گا جو آج نکل رہا ہے کہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ لکھا دیں نادرہ کے پاس کہ آپ کی جنڈر کون سی ہے، حالانکہ وہ جنڈر تو اللہ نے بنائی ہے، ہمیں مرد بنایا ہے یا ہمیں عورت بنایا ہے، لیکن اب قوانین میں آپ کو بھی اختیار دے دیا گیا ہے کہ آپ اپنی جنس کا تعین کر سکتے ہیں۔ یہ اب ہم اس طرف پہ جا رہے ہیں، لیکن ان مسائل کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا، امت کے مسائل کو آپ دیکھیں، امت کے مسائل اس وقت کیا ہیں؟ امت مسلمہ جس زوال کے دور سے گزر رہی ہے، وہ کس طرح اس نے عروج حاصل کیا، کیوں زوال کا شکار ہوئی، اسباب کیا ہیں، علاج کیا ہے، تدارک کیا ہے، ایک ایک ایشو ایسا ہے جس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت ہے، جن کی طرف توجہ نہیں ہے ہماری۔ تو ان چیزوں کے اوپر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کریں، اور جو اصل موضوعات ہیں اس وقت، جو مسائل ہیں جو اس وقت سوسائٹی کو درپیش ہیں، ان مسائل کے حوالے سے پہلے سمجھیں، ان کا مطالعہ کریں، اور پھر اسلام کی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایسا مدلل حل ان کے سامنے پیش کریں کہ آپ ان کو مطمئن بھی کر سکیں۔ یہ نہیں کہ بس یہ ہم بول گئے، ہم نے بات کہہ دی 2 گھنٹے 3 گھنٹے، لیکن کسی کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا اور نہ کوئی مطمئن ہوا، حتیٰ کہ اور مزید شکوک و شبہات ذہن میں پیدا ہو گئے۔ ایک خطیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کے مخاطب ہیں ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات کا جواب دے، ساتھ ساتھ ان کی نفسیات پر نظر رکھے کہ میں نے یہ بات کی ہے، سننے والے کے ذہن میں اب یہ سوال پیدا ہوا ہوگا، اب یہ ذہن میں یہ کنفیوژن پیدا ہو گیا ہوگا، بغیر اس کنفیوژن کا یا سوال کا ذکر کیے ہوئے اس کا جواب دے دے۔ اصل خطیب وہ ہے۔ ہماری ساری خطابت بس جوش اور جذبات سے پر ہوتی ہے، ہونی چاہیے، جوش اور جذبات بھی خطابت کا ایک حصہ ہیں، لیکن کسی حد تک ہونی چاہیے۔ جس مقصد کے لیے خطابت ہے وہ مقصد نظر انداز نہیں ہونا چاہیے، اور مقصد نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے ہم بہت اس کا ذکر کرتے ہیں، بار بار ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن اگر دیکھیں تو وہ اسوہ حسنہ کو تو ہم اپنے اوپر بھی اپلائی نہیں کر سکے، خاص طور پہ اس شعبے کے حوالے سے۔ اگر آپ دیکھیں خطابت کے حوالے سے، تو کیا ہم نے ان خطبات کو پڑھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات تھے؟ ان خطبات کے موضوعات کیا تھے ہم نے دیکھا ہے؟ ان خطبات کو اسلوب کیا تھا، اسلوبی بیان کیا تھا، کبھی اس کی طرف غور و فکر کیا ہم نے؟ اس میں فصاحت و بلاغت کا معیار کیا تھا، اس میں کتنی سادگی تھی، کیا ان چیزوں کی طرف ہم نے توجہ کی ہے؟ وہ کتنا مختصر کلام ہوتا تھا، کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ ہم تو کئی گھنٹے تقریریں کرتے رہتے ہیں، اسی لیے ہماری تقریریں بھی بے اثر ہو گئی ہیں۔ ہماری گفتگو اگر مختصر ہوتی
تو شاید مجھے چونکہ کچھ ٹائم دیا ہوا ہے اس لیے میں تو اپنی بات کروں گا، لیکن جتنا ٹائم دیا ہے اتنی بات کروں گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلسل بولتے چلے جاتے ہیں، شاید ہمارا کام ہی بولنا ہے۔ بولنا تو مقصد نہیں ہے، اس بولنے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بہت مختصر ہوتی تھی۔ جب آپ کسی سے گفتگو فرماتے تھے یا خطبہ دیتے تھے یا بعض ارشاد فرماتے تھے تو وہ بہت مختصر ہوتی تھی، اور یہ مشہور روایت ہے، خیر الکلام ما قل ودل ولم یمل، بہترین بات وہ ہے جو مختصر ہو، مدلل ہو، اور لوگوں کو بور نہ کرے، لوگ اکتا نہ جائیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما، ان کے پاس کچھ لوگ آئے کہ حضرت ہمیں کچھ وقت دیں، جس طرح آتے ہیں علماء کرام کے پاس کہ جی وقت دیں، اور ہمیں کچھ زیادہ وقت دیں۔ ان نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ باتوں کو طول دیا جائے اس حد تک کہ لوگ اکتا جائیں، لوگ اکتاہٹ محسوس کریں۔ اس کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم تو اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں اور سناتے رہتے ہیں، لیکن سننے والے بھی، ان کے اوپر بھی کچھ اثر ہو رہا ہے یا ان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا ان کی سوچ اور فکر میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، وہ کچھ سمجھ رہے ہیں، ان میں کوئی عمل کا شوق پیدا ہو رہا ہے۔ اس کو جاننا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم جو بات 1 گھنٹے میں کہہ سکتے ہیں وہ 5 منٹ میں ہمیں کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مختصر بات کرنے کا سلیقہ نہیں جانتے۔ اور میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ سب سے آسان کام لمبی تقریر کرنا ہے، اور سب سے مشکل کام بہت مختصر گفتگو کرنا ہے جس میں آپ اپنا مدعا بیان کر سکیں۔ تو آج لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہماری ہر طرح کی باتوں کو سنتے رہیں، جو وہ بہت سن چکے ہیں اور وہ ہم سے بہت زیادہ معلومات بھی رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو ذرائع ہیں جن کو وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ ہم تو اگر کوئی سنتے بھی ہیں یا دیکھتے بھی ہیں تو ایک مخصوص بات کو سنتے ہیں یا ایک مخصوص حلقے کی بات کو سنتے ہیں۔ ان کا مطالعہ بہت وسیع ہوتا ہے، اور یہ مطالعے کا وسیع ہونا بہت ضروری ہے، خطیب کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ لوگوں کے اشکالات کیا ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں کیا سوالات ہیں، لوگ کن چیزوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس چیز کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے اس میں کوشش ہونی چاہیے ہماری کہ ہماری گفتگو بہت مختصر ہو، ہماری گفتگو بہت مدلل ہو۔ یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے جلسے نہیں فرماتے تھے جس طرح ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے، بہت مختصر گفتگو، لیکن کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے آپ اس کو بھی دیکھیں، اور اتنی لمبی چوڑی تقریریں اور نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہت مختصر گفتگو، یہ وقولوا للناس حسنا میں شامل ہے، یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی نا، لوگوں سے بات کرو اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی کے ساتھ۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ایسی بات نہ کرو جس سے لوگ اکتا جائیں، اور اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم جذبات سے زیادہ عقل اور سوچ اور سمجھ سے کام لیں۔ ہمارے ہاں زیادہ نعرہ بازی کا اسلوب بہت عام ہو چکا ہے، اور اس حد تک کہ بعض اوقات مقرر کو بھی بڑی مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ وہ جو کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اس کے ذہنی سما ہو جاتا ہے۔ یہ چیز آپ کو سیرت میں نہیں ملے گی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اسوہ حسنہ کو اگر اپنانا ہے تو ہمیں اس طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خطابت فرماتے تھے، کیسے گفتگو فرماتے تھے، اور اسلوب کیا تھا۔ ایک آدمی ہم سے سوال کرتا ہے اور ہم اس کے سوال کا مختصر جواب دینے کے بجائے اور ٹو دا پوائنٹ یا ریلیونٹ جواب دینے کے بجائے ہم ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے ہمارا چونکہ تعلق ہے اسی مذہبی طبقے کے ساتھ، پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کے ساتھ، کہ ہم تقریر شروع کر دیتے ہیں۔ اب سوال کا جواب دینے کے لیے تقریر کی ضرورت نہیں کہ ہم پہلے ایک تمہید باندھیں لمبی چوڑی، اور میں نے دیکھا کہ وہ جواب کی طرف آنے سے پہلے ہی بندہ رخصت ہو جاتا ہے، یا وہ کہہ دیتا ہے کہ جی، وہ توجہ ہی نہیں کرتا کہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں۔
بھائی کم سے کم وقت کے اندر اس کی بات کا بالکل ٹو دا پوائنٹ جواب دیں. یہ کوئی تقریر یا خطبہ نہیں ہوتا کہ کسی نے کوئی بات کی اور آپ تمہیدی باتیں شروع کر دیں. اس سے لوگ پھر متنفر ہو جاتے ہیں اور لوگ توجہ نہیں کرتے ہماری باتوں کی طرف. اور یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو نوجوان نسل کو ہم سے دور کر رہی ہیں. یا ہم ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ ہمارا رویہ نرم نہیں ہوتا، شائستہ نہیں ہوتا، ہمارا لہجہ تحکمانہ لہجہ ہوتا ہے. یہ وہ دور نہیں رہا جب علماء سخت بات بھی کہہ دیتے تھے اور لوگ ان کو سہ لیتے تھے. وہ دور نہیں ہے آج. اب بڑے میٹھے انداز میں، بڑی شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. ویسے بھی قرآن ہمیں یہی کہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی ہے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو. یہ لہجہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ جی یہ کام کیا جائے تو اس کا یہ فائدہ ہے، اور یہ نہ کیا گیا تو اس کا یہ نقصان ہے، اور اس کا کرنا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم آرڈر کریں یہ کرو جی، یہ کام نہ کرو. یا کوئی سخت لہجہ استعمال کریں. آج میں دیکھتا ہوں بہت سے نوجوان، بے شمار سوالات ان کے ذہنوں کے اندر موجود ہیں لیکن وہ بات تک نہیں کرتے، پوچھتے تک نہیں ہیں. انہیں پتہ ہے ہمیں کیا جواب ملے گا، انہیں سے پہلے سے جواب کو پتہ ہے، اس لیے وہ نہیں پوچھتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مذہب سے دور ہو جاتے ہیں. الحاد اور بے دینی جو روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا تعلق ہم سے بھی ہے. اگرچہ اس کی اور بھی وجوہات ہیں لیکن اس کا بڑا اہم تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہے، ہمارے رویوں کے ساتھ، ہمارے موضوعات کے ساتھ ہے، ہمارے موضوعات کے انتخاب کے ساتھ ہے. ان چیزوں کا بڑا تعلق کہ ہم لوگوں کے مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا اپنی پسند کے موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں. اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا لہجہ مہذب ہونا چاہیے، ہمارے لہجے میں شائستگی ہونی چاہیے، تہذیب ہونی چاہیے جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں وہ چیز ہونی چاہیے. باتیں چونکہ میری تھوڑا سا روایتی نہیں ہوتی اس لیے بعض اوقات لوگ تھوڑا سا اجنبیت بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بات میں جس کو درست سمجھتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھوں. اپنے مشاہدات، اپنے تجربات کی روشنی میں، جو 50-60 سال کی زندگی میں جو میں نے جو کچھ دیکھا، جو سنا، جو مدارس کے اندر رہا، جو یونیورسٹیوں میں رہا اور بہت سی انتظامی اہم پوسٹوں کے اوپر رہا، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یا ہر طرح کی سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ جو میرا انٹریکشن رہا، میں اس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کیا مسائل ہیں جو نوجوان نسل کو ہم سے آج دور کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنے اندر کیا تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. ہمیں ان چیزوں کی طرف ایک طرف رکھ دیں وہ کیا سازشیں ہیں جو اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں، جو مذہب کے خلاف ہو رہی ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہیں، جو علماء کے خلاف ہو رہی ہیں، ان کو ایک طرف رکھ دیں. وہ ہو رہی ہیں، وہ ہوتی رہیں گی، ان کو آپ نہیں روک سکتے. ہم اپنے اندر کون سی ایسی مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں جن کے ذریعے ان مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے. ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے. میں ایک جگہ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک بزرگ شخصیت ہیں، کافی پرانی بات ہے. جمعے کی نماز کے لیے گیا اور جس انداز میں انہوں نے ایک صاحب کے اوپر تنقید کی تو مجھے سخت افسوس ہوا کہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. علامہ اقبال مرحوم کے صاحبزادے جو جج بھی رہے، ان کے بارے میں بہت سخت بات کی. ٹھیک ہے، وہ لبرل آدمی تھے، آپ تنقید کریں ان کی بات پر، کوئی غلط بات ہو تو اس پر تنقید ہونی چاہیے. لیکن مجھے آج بھی وہ الفاظ یاد ہیں، غالباً کوئی 30-35 سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ وہ مجھے نہیں کہنی چاہیے لیکن چونکہ میں تربیتی ایک مجلس ہے اس لیے کہنا ضروری بھی ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں. انہوں نے کہا کہ وہ نطفہ بے تحقیق، یہ منبر رسول پر بیٹھ کر انہوں نے یہ بات کی. یعنی گالی دیے بغیر جذبات کی تسکین نہیں ہوتی ہماری. اگر تو ہمارا مقصود دوسروں کی اصلاح ہے تو پھر یہ رویہ تبدیل کرنا پڑے گا. ہاں اگر جذبات کی تسکین ہے تو پھر ہم جو چاہیں کہیں، لیکن اس طرح جذبات کی تسکین بھی نہیں ہوتی اس رویے سے. اور کچھ عرصہ پہلے جو کرونا کا زمانہ تھا، ایک خطیب صاحب
مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ جی جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میرے منہ کے اوپر ماسک تھا، اور اس زمانے میں زیادہ یہی تھا کہ ماسک پہنا جائے تاکہ جو کرونا ہے اس سے تحفظ کے لیے ایک تدبیر ہے، ڈاکٹر یہی بتاتے ہیں۔ تو جب میں اندر داخل ہوا میری اوپر نظر پڑی تو انہوں نے کہا ان لوگوں کو دیکھو، چہروں کے اوپر وہ چھکلیاں چڑھائے ہوئے آ جاتے ہیں، جس طرح گدھے کے وہ منہ کے سامنے توبرا ہوتا ہے نا، جس میں وہ لٹکاتا ہے اپنا منہ، اس میں سے کچھ چیز کھاتا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر میں دوبارہ مسجد میں نہیں گیا، یہ ہمارا رویہ ہے۔ میں اس وقت وہ باتیں نہیں کر رہا جو دنیا کر رہی ہے کہ جی لوگ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، چونکہ ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ میں وہ باتیں اس وقت کر رہا ہوں، وہ یہ موقع نہیں ہے، وہ تو کسی اور فورم پہ وہ باتیں ہوں گی یا ان لوگوں کے سامنے ہوں گی کہ ان کے سامنے کیا بات کی جائے۔ آپ چونکہ اپنے لوگ ہیں اس لیے میں اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک اور ہمارے دوست ہیں اور اچھے ماشاءاللہ مخلص آدمی ہیں، دیندار ہیں، مجھ سے اچھے ہیں، لیکن ان کا جو اسلوب ہے بہت مزاحیہ اسلوب ہے، اور اس مزاحیہ اسلوب میں وہ ایسی باتیں بھی کہے جاتے ہیں کہ جو انتہائی یعنی تہذیب کے دائرے سے باہر ہیں، اور لوگ انتہائی متنفر ہو رہے ہیں۔ وہاں بیٹھ کے لوگ ہنس جائیں گے، خوش ہو جائیں گے آپ کی باتوں سے، آپ کو داد بھی مل جائے گی، لیکن اس کا معاشرے کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ بہت منفی اثر۔ میں بات کہہ نہیں سکتا کہ کیونکہ بہت سی باتیں ہیں۔ وہ اتنی سخت بات انہوں نے کی کہ عورتوں کے حوالے سے کہ بازو اٹھا کر کے وہ یوں کر لیں گی، لیکن وہ بات میں اپنی زبان پہ کم از کم اب بھی نہیں لا سکتا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ کیا یہ چیزیں ہمیں سیرت طیبہ میں ملتی ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تربیت، یہ اصلاح کا یہی طریقہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اصل میں مطالعہ ہم سیرت کا تو کرتے ہی نہیں ہیں، گہرائی کے ساتھ مطالعہ نہیں کرتے ہیں، لیکن جس گہرائی کے ساتھ کرنا چاہیے، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت، اس کو پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاح کا طریقہ کیا تھا، اس کو پڑھنا چاہیے، اور بڑی گہرائی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اصلاح اور تربیت کیسے ہوتی۔ مثلا ایک یہودی جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، کہتے تھے السلام علیکم۔ اب یہ کتنی غلط بات ہے، گالی ہے، بد دعائیہ کلمہ ہے کہ تم پر موت آئے سام، اور لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے کہ کسی نے پوچھا تو کہیں گے السلام علیکم کا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر جب یہ بات سنی تو فرمایا وعلیکم السلام واللعنہ، موت تمہارے اوپر آئے اور لعنت تمہارے اوپر ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ وعلیک کافی ہے، اگر اس نے سلامتی کہی ہے تو اس پر سلامتی ہوگی، اگر اس نے بددعائیہ بات کی ہے تو وہ بددعائیہ بات اس کی طرف لوٹ آئے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اپنے رویوں میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ ایک بدو آتا ہے، اسے کوئی تہذیب کا پتہ نہیں ہے، وہ جا کے مسجد میں پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن کبھی اس سے ہم نے کچھ رہنمائی لی ہے اپنی، اس سے کچھ تربیت بھی ہم نے حاصل کی۔ صحابہ دوڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اس کو نقصان ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، کیسے پیشاب کرنے دو، یہ مسجد نبوی کی بات کر رہا ہوں، یہاں تو ہمارے گھر میں کوئی اگر کر لے تو ہمارا رویہ کیا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ ارشاد فرمایا کہ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم لوگوں کو بھیجا گیا ہے آسانی پیدا کرنے کے لیے، تمہیں تنگی پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اب تنگی کیا تھی؟ تنگی یہ تھی کہ اس بیچارے کا پیشاب رک گیا تو اسے سخت تکلیف ہوگی، بیماری ہوگی۔ دائی کو ایسا ہی نرم دل، مشفق اور مہربان ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آپ اللہ کی رحمت سے ان پر بہت مہربان ہیں، لینت ہے آپ میں۔
لینینسی جس کو کہا جاتا ہے، آپ میں بہت مہربانی ہے، نرمی ہے، اور اگر آپ سخت دل ہوتے اور تندخو ہوتے لنفضوا من حول، یہ آپ سے بھاگ جاتے لوگ. یہ جو گرد و پیش میں جو لوگوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، یہ آپ کی نرمی، شفقت اور محبت کی وجہ سے ہے. اگر آپ میں سختی ہوتی تو سب بھاگ جاتے. یہ نرمی، یہ ملاطفت، یہ شفقت، یہ محبت، یہ جذبہ خیر خواہی جس کو نصیحت کہا گیا ہے، اور پیغمبر جو ناصح اور امین جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے، خیر خواہی جب تک نہیں ہوگی. ہم تو مناظراتی انداز میں بات کر دیتے ہیں، لیکن خیر خواہی یہ ہے کہ ہمارے دل میں خیر خواہی ہو کہ یہ راہ راست پر آ جائے، اس کے اندر تبدیلی آ جائے. یہ نہیں کہ ہم اس کا منہ بند کر دیں. آج ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں نا، کوئی چیز سیکھتے بھی ہیں، مطالعہ بھی کرتے ہیں، ہماری ترجیح کیا ہوتی ہے کہ جی کوئی علمی نقطہ مل جائے، وہ علمی نقطہ یا علمی دلیل ایسی ہاتھ آ جائے کہ ہم جو فریق مخالف ہے بس اس کو گوڑ دیں. جب ہماری یہ نیت ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ نفس کے لیے سیکھنا ہے، اللہ کے لیے سیکھنا نہیں ہے. اخلاص، خیر خواہی، حکمت، نرمی، شفقت، یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن سکھاتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. میں مزید آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، حضرات علماء کرام بھی تشریف رکھتے ہیں، لیکن چونکہ بعض باتیں بہت ضروری تھیں جو اس موضوع سے متعلق، اور ان کے بارے میں خوب غور و فکر کریں ٹھنڈے دل کے ساتھ کہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان میں کس حد تک حقیقت ہے اور سچائی ہے. جب آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہمیں اپنے رویوں کو، اپنے طریقے اصلاح اور تربیت کو، اپنے طریقے خطابت کو اس معیار پر لانے کی ضرورت ہے جو معیار قرآن نے فراہم کیا اور جو معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا. کیونکہ اس سے بہتر کوئی چیز، اس سے بہتر نمونہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور اس سے بہتر آئیڈیل کوئی شخصیت بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس کو ہم فالو کر سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.